نمبر 1، نیک پڑوسی ملنا۔ پڑوسی کی اسلام میں اہمیت کیا ہے؟ نیک پڑوسی ملنا دنیا میں انسان کی کامیابی کے وسائل میں سے ایک وسیلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث خصال من سعادت المرء المسلم فی الدنیا۔ 3 چیزیں ہیں جو ایک مسلمان کی دنیا میں کامیابی کی علامت ہے۔ ایک آدمی کو 3 چیزیں مل جائیں دنیا میں تو اس کو دنیا میں کامیابی مل گئی۔ کیا چیزیں ہیں؟ نمبر 1، الجار الصالح، نیک پڑوسی۔ پہلی چیز دنیا میں کامیاب ہونا ہے، نیک پڑوسی۔ نمبر 2، والمسکن الواسع، ایسا گھر جس میں وسعت ہو، بڑا گھر ملنا، اتنا بڑا کہ جس میں کم سے کم پردے کا اہتمام ہو سکے۔ اگر کوئی مہمان گھر میں آ جائے تو عورتیں پردے کے ساتھ گھر میں رہ سکے۔ ایسا گھر کہ جو وسعت والا ہو، اس کی اپنی ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے کافی ہو۔ بچے بڑے ہو گئے تو کم سے کم بیوی شوہر اور بچے، ان کے اندر فرق ہو، ان کے آپس کے معاملات میں پردے کا اہتمام ہو سکے۔ المسکن الواسع والمرکب الحنی، اور ایسی سواری جو عمدہ ہو، اچھی سواری مل جائے اس کو۔ اس زمانے میں تو گھوڑے اور اونٹ ہوا کرتے تھے سواری کے لیے، گدھے بھی لوگ استعمال کرتے تھے۔ آج گاڑیاں ہیں، موٹریں ہیں، تو اچھی سواری کا ملنا یہ بھی دنیا میں کامیابی کی علامات میں سے، لیکن یہ دنیا کی کامیابی ہے۔ آخرت کی آپ کہیں گے اس میں تقویٰ نہیں، اس میں ایمان نہیں، تو یہ دنیا کی کامیابی ہے۔ ہاں، آخرت کی کامیابی کے لیے اس سے اعلیٰ چیزیں ہیں، وہ باطنی چیزیں ہیں، ایمان ہو، اعمال ہوں، نمازیں ہیں وغیرہ وغیرہ، بہت سارے اعمال ہیں، تقویٰ ہونا چاہیے۔ لیکن دنیا میں کیا چیزیں ایک انسان کو ملیں تو وہ انسان سکھی رہتا ہے۔ اس میں سے ایک چیز کیا ہے؟ اچھا پڑوسی، جو دکھ درد میں اس کے کام آئے، جو اس کو ستائے نہیں، جو اس کے لیے پریشانی کا سبب نہ بنے۔ نمبر 2، ایسا گھر ہو کہ جس میں وسعت ہو، سکون سے اس میں رہ سکے۔ اور 3، ایسی سواری ہو کہ جو اس کو مقصد تک پہنچا سکے، اس کے لیے اس کے ٹائم بچانے والی ہو، اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے والی ہو سہولت اور آسانی کے ساتھ میں، یہ اس کے لیے خوش قسمتی کی چیز ہے دنیا میں۔ تو آپ نے دیکھا یہ حدیث مسند احمد، طبرانی اور حاکم نے روایت کی ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں کامیابی کے اسباب میں سے ایک سبب، خوشحالی کے وسائل میں سے ایک وسیلہ، ایک نیک پڑوسی ہے۔ یہ نہیں کہا مالدار پڑوسی، کیسا پڑوسی؟ نیک، چاہے وہ غریب ہو، لیکن کیسا ہے؟ نیک ہے، کہ وہ آپ کے گھر میں اگر جھگڑا ہوتا ہے پورے گاؤں میں بیان نہیں کرے گا، کیونکہ وہ نیک ہے۔ اگر آپ کے گھر میں آپ کا بچہ فیل ہوتا ہے تو وہ خوشیاں نہیں منائے گا۔ اگر آپ کے لیے پریشانی کوئی ہوتی ہے تو وہ آپ کو باہر نکلنے پر ہنسے گا نہیں، بلکہ کیا کرے گا؟ آپ کے دکھ درد میں کام آئے گا۔ آپ کے گھر میں کچھ پریشانی آتی ہے، آپ دوڑ کے وہ آپ کا تعاون کرے گا، مدد کرے گا۔ کوئی انسان دنیا میں اکیلا نہیں جی سکتا ہے، اس کو دوسروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اکثر اوقات رشتہ دار بعد میں آتے ہیں، پڑوسی پہلے آتا ہے۔ بھائی کسی کو ہارٹ اٹیک آ جائے، رشتہ دار آئیں گے؟ رشتہ دار دواخانے میں آتے ہیں، پڑوسی دواخانے میں لے جاتا ہے۔ رشتہ دار دواخانے میں پہنچتے ہیں، کون سی دواخانے میں ہے؟ فلاں میں، لیکن لے جانے کے وقت کون ہوتا ہے؟ پڑوسی۔ تو پڑوسی بہت اہم ہوتا ہے، رشتہ دار بھی اہم ہے لیکن پڑوسی بھی بہت اہم ہوتا ہے۔ اس لیے کامیابی کے وسائل میں سے کس کو ذکر کیا گیا؟ نیک پڑوسی۔ گویا کہ اگر وہ نیک ہے وہ رشتہ دار ہی کی طرح ہو جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ لہٰذا ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ ایسا پڑوس اختیار کرے جو اچھا ہو۔ اچھے لوگوں کی صحبت اور اچھے لوگوں کا پڑوس، یہ اس کے لیے خوشحالی اور اس کے لیے دینداری کا ذریعہ بنتا ہے۔ مان لیجیے آپ کے پڑوسی ہیں، دیندار ہیں، اب آپ جانتے ہیں کہ بچے ایک دوسرے کے گھر میں جاتے ہیں، اب آپ کا بچہ اس کے گھر میں گیا، اب وہ ڈسکو اگر ہے تو آپ کا بچہ بھی ڈسکو بن کے آئے گا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو سیکھ کے آئے گا۔ گانے بجانے آپ کے گھر میں بند ہیں، پڑوس میں جائے گا، دن بھر دیکھتے بیٹھے گا، آپ سوچیں گے پڑوس میں بیٹھ بچہ کتنا شانت ہے، چلو سکون مل گیا اس سے، بیوی شوہر خوش ہو جاتے ہیں۔ پڑوس میں جاتا ہے، رہتا ہے، ٹینشن نہیں ہے، لیکن ٹینشن آج نہیں ہے، وہ ٹینشن بلڈ اپ ہو رہا ہے۔ وہ بچہ
وہاں بیٹھ کے ساری غلط باتیں سیکھ رہا ہے، اور ایک دن گھر میں دھماکہ ہوگا، ایک دن ساری گالیاں خرافات سب سامنے آئیں گی۔ اگر پڑوسی نیک ہے، آپ کا بچہ اگر بگڑا ہوا بھی ہے، اسکول میں جا کے بگڑا، پڑوسی کے گھر میں جا کے سدھرا۔ آپ کی چھوٹی بچی ہے، پڑوس میں گئی، آپ کے پڑوسی بتائیں گے بیٹی ایسا نہیں کرنا، ایسی بات نہیں کرتے ہیں، تم لڑکی ہو ایسا کرنا چاہیے، بیٹا ایسا نہیں کرتے ہیں، ناچتے نہیں، خوش ہو کر جیت گیا تو ناچ رہا بچہ، پڑوسی بتائے گا اس کو نہیں بیٹے ناچتے نہیں ایسا، الحمدللہ بولنا چاہیے، چھینکا تو ایسا کرنا چاہیے، پیشاب کھڑے ہو کے نہیں کرنا چاہیے۔ نیک پڑوسی ملنا خوش قسمتی ہے۔ لہٰذا خواتین ہیں، اب آپ جا رہے ہیں جاب پہ، آپ کی بیوی کے پاس دن بھر ٹائم ہے، مل گئے پڑوسی، اور بتا رہی آپ کے شوہر آپ کے کنٹرول میں ہے کہ آپ کے شوہر کے کنٹرول میں ہے، لیجئے یہاں سے ایجوکیشن شروع ہو گیا ہے۔ بولے نہیں وہ بہت سخت ہے، بہت ہمارے شوہر جو ہے بہت سخت ہے، ان کو یہ نہیں چلتا وہ نہیں چلتا۔ ارے ایسا تھوڑی رہتا ہے، تمہاری بھی تو زندگی ہے، تمہاری جان ہے، تمہاری تمنائیں ہیں، یہ مرد لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، تھوڑا ان کو کنٹرول میں کرنا چاہیے۔ کیسے؟ الف با تا جیم وہ شروع ہو گیا۔ اب آپ بھی بول رہے ہیں جب سے یہاں چینج ہو رہا ہے، جادو تو نہیں ہوا مولوی صاحب کے پاس جا رہا ہے، میری بیوی معلوم نہیں ایسا کیوں کر رہی ہے، اس پہ کہیں جادو تو نہیں ہوا ہے؟ جادو نہیں ہوا ہے، پڑوسن نے جادو کر دیا اس کے اوپر، ٹریننگ اس کو، ایکسٹرا کلاسز اس کے ہو رہے ہیں، والنٹری لیسنس مل رہے ہیں اس کو، پڑوسی اچھی نہیں ہے۔ لہٰذا پڑوس کا بہت دخل ہوتا ہے، بہت زیادہ دخل ہوتا ہے۔ اچھے پڑوسی ملنا یہ معمولی بات نہیں، جو حدیث میں نمبر 1 پر رکھا ہے کہ اچھے پڑوسی، یہ بہت قیمتی چیز ہے دنیا میں انسان کے لیے، دینی اعتبار سے، دنیوی اعتبار سے۔ بعض پڑوس اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ ایک عورت پڑوس میں گئی، گھر میں جا کے کچن میں سے کچھ اٹھا کے لائی، ان کو کوئی پریشانی نہیں، اتنا اپناپن بھی ہوتا ہے، اتنا اپناپن ہوتا ہے۔ اور کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ چوری گیا تو پہلے پڑوسی کے اوپر شک آتا ہے، ایسے بھی پڑوسی ہوتے ہیں، انہوں نے تو نہیں چوری کیا ہے۔ تو اچھا پڑوس ایک بہت بڑی نعمت ہے، اچھا پڑوس ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جنازہ گھر میں آیا، نکاح کا موقع آیا، کوئی پریشانی آئی، بیماری آئی، معاشی مسائل آئے، پڑوسی نے دیکھا کہ بھائی پڑوسی پریشان ہیں، اس کے گھر میں جھگڑا ہوا کسی وجہ سے، وہ خود بازو میں لے گا، چلو بھائی بٹھا کے کھلایا پلایا، تھوڑا چائے وائے پلا کے سمجھایا، دونوں بھائیوں میں جھگڑا ہوا ہے، سمجھا ایسا نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چھوٹا بھائی ہے معاف کر دو، فلاں چیز ہو گئی، ایسے چلتا ہے، ماں باپ ہے بھائی چلاؤ۔ اچھا پڑوسی اچھی نصیحت کرتا ہے، نہیں بگڑا ہوا کیا ہے، کب تک تو بھائی کے ساتھ رہے گا ایسا، کب تک تو ایسا کرے گا، الٹی پٹی پڑا کے اور جھگڑا لگائے گا اس کے اندر، اپنا حصہ الگ کر لے، کب سے دکان پہ تو کماتا ہے وہ کھاتا ہے، تو اس کو کیا کر دیا، وہ ری وائر کر دیا، اس کی وائرنگ چینج کر دیا، اب یہ بھی ہر چیز اس کو الٹی دکھ رہی، کیوں؟ اس لیے کہ وائرنگ غلط ہو گئی اس کی۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو ایک انسان کو اچھے پڑوسی ملنا، اب جتنا اس کو بتاؤں گا اتنا کم ہے، ایک چیزیں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ کیا ہوتا ہے؟ زندگیاں برباد ہوتی ہیں، بلکہ بعض اوقات برے پڑوسی کی نحوست اور بربادی اتنی ہوتی ہے کہ زندگیاں عورتوں کی برباد ہوتی ہیں، اس سے زیادہ تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا اچھا پڑوسی ملنا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔